پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور بھی کیسے ہیں؟ ہاں، ان کو تو ننگا کیا اچھے سرکار نے، ایسے تھوڑی، ان چوروں کے لیے بھی ایسا ہی شعر چاہیے تھا۔ ابھی میں راستے میں سوچ رہا تھا، جس زمانے میں سرکار نے رد وہابیہ کر دیا نا، وہ اگر کبھی یہ خود اپنے میں ایک وشے ہے، اگر میں اس پہ کتاب لکھوں تو شاید کئی جلدوں میں ہو جائے۔ آج دنیا کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا، اللہ قبول فرمائے، لیکن جس زمانے میں حضرت نے رد وہابیہ کر دیا تو وہ سمجھ لیجئے سینہ کھول کے گولی کھانے والی بات۔ لیکن میاں حضرت تو خود فرماتے ہیں، نہ گولی سے نہ بم سے، سرکار نے تو ہمیشہ اپنا سینہ سامنے ہی رکھا، اور یہی فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت بن جاتا ہے، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ چور بھی کیسے؟ کیا اعلیٰ حضرت سرکار نے محنت فرمائی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری کاٹی ہے۔ پرانے لوگ جانتے ہوں گے گٹھری بنتی تھی، پیسوں کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، زیور کہہ لیجئے، تو وہ گٹھری بنتی تھی۔ بہرحال تو سرکار فرما رہے ہیں اس کا دھیان رکھو کہ نظر کہاں پہ ہے، تم تو دیکھ رہے ہو تجوری، نظر اس کی کہیں اور ہے۔ تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا۔ مشاہدے ملت سے میں نے 20 سال کے آس پاس مطلب حضرت کی مثال، ظاہر سی بات ہے حیات ظاہری کی بات ہے، حضرت سے سنا تھا، اور اس کے بعد سنا اگر تو اچھے حضرت سے یہ جملہ، آپ الیاس پادری کو دیکھ لو کیا حال کرا اس نے، تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے ماری رکھے گا، بس یہ تو سرکار نے جس کو کھینچ لیا وہ کھینچ لیا۔ ہاں، باذن اللہ مولا کے فضل و کرم سے اور عطائی طاقت سے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا۔ آگے فرما رہے ہیں، آگے کا جملہ غور کرو، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے ہائے مومن ہائے مسلم نہیں کہا ہے، حالانکہ کہہ سکتے تھے، مراد وہی ہے، لیکن جگانے کی بھی کیا مطلب، سبحان اللہ، حد کہیے، انداز کہیے، فرما رہے ہیں تم کس چکر میں ہو، تم سفر میں ہو، اسٹیشن پہ بیٹھے ہو کہیں پر، چائے پی لی، تھوڑا کھانا کھا لیا، اپنا سفر چل رہا ہے، کوئی یہاں اترا، کوئی وہاں اترا، کوئی وہاں اترا، منزل تو اپنی آخرت ہے، سرکار تک جانا ہے، خدا رسول کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، تو کیا استعمال فرمایا؟ فرمایا ہائے مسافر دم میں مسافر دم میں نانا، مت کیسی مت والی ہے، ہائے مسافر دم میں نانا، مت کیسی مت والی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، ابھی میں لوگوں سے یہاں تک کہا کہ مجھے تو بھائی دیکھو بہت کڑوی کہنے جا رہا ہوں، اگر ہضم نہ ہو تو سامان گھر میں لے جانا، کچھ آدھی کر کے کھا لینا اور بانٹ دینا آپس میں، اس کو رشتہ داروں میں، خاندان میں بانٹ دینا۔ میں نے کہا لوگوں کو قوالی میں حال دیکھا، سما میں حال دیکھا، کیفیت دیکھی، تو اوورآل بریلوی، رضوی، نوری، برکاتی، حشمتی، اس میں بہرحال پرسنٹیج کس کا کیا سواب کو معلوم، آپ لوگ خود قابل ہو، میں اس پہ تفصیل پہ نہیں جا رہا ہوں۔ میں نے اور لوگوں میں تو حال دیکھا بھی کہ جب حال آیا تو بہرحال سما میں یا قوالی میں تو سونا اور چاندی، آپ لوگ شاید پرانے جانتے ہو
کہ چھوٹی دیگ بڑی دیگ میں وہ دیسی لوگ جاتے تھے گاؤں کے، اور وہ اتنے پیسے والے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کسی عورت نے مان لو انگوٹھی اور کسی نے کچھ، اور وہ بھی ان کی کیفیت ہے۔ ابھی کیا ہے، ابھی تو بہرحال 90% سے اوپر لوگوں کا سونے میں دل لگا ہے۔ میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے سونے سے انٹرسٹ ہے یا سونے کی جو ویلو ہے اس سے دلچسپی ہے۔ اگر سونے میں انٹرسٹ ہے تو پیلا تو تانبا پیتل بھی ہے، یا آرٹیفیشل میں پہن سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، ابھی کل کو یہ مان لو 5,000 پہ آ جائے، میں کہہ رہا ہوں 300 پہ آ جائے، کیا کریں گے؟ کہاں سنبھال کے رکھیں گے؟ نکالیں گے؟ نکال تو یار بڑے محنت سے رکھا تھا ابا نے، پاپا رکھ گئے تھے، کیا بتائیں اب گورنمنٹ نے ریٹ ہی ایسا کر دیا۔ جب 500 بند ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جب دیو بند ہے تو پھر اس کی نیستی کہاں جائے گی؟ ان سے دوستی کرو گے تو کہاں سے کہاں تک پھٹکار پڑے گی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اپنی رحمت سے۔ لیکن یہ کوئی شاعر کی بات نہیں، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ کوئی غالب یا اقبال کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ میں سنا رہا ہوں امام اہل سنت فاضل بریلوی، یہ میں سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ ولی ابن ولی وہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کیا رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ حلال دے، برکت دے، دین پہ لٹانے کی توفیق دے، لیکن بہرحال فقیر تو اتنا بڑا ہو گیا، میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کو حال طاری ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے اور دلوں کو زندہ فرما دے، اور سونے چاندی ہیرے جواہرات تمام چیزوں کی محبت دلوں سے نکال کے اپنے اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے، اپنے اپنے حبیب کی محبت کا نور مرد و عورت سب کو، ہم سب کو عطا فرمائے، بوڑھے بچوں کو سب کو عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ ضرور سمجھا رہا ہوں اور ضرور کہہ رہا ہوں اور ضرور کہوں گا، کیونکہ یاد رہ جائیں گے یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے۔ ابھی تک لوگ یہی نہیں سمجھا پائے کہ سونا کیا ہے۔ یہ تو سبحان اللہ کرم ہمارے بزرگوں کا، آپ کے مشائخ کا، ہمارے آپ کے پیر کا، کہ انہوں نے یہاں تک لا کے کھڑا کر دیا کہ سمجھ تو رہا ہے کم سے کم، ورنہ تو آدمی میاں کہاں سے کہاں چھپا کے رکھ رہا ہے۔ گھر خاندان میں لوگ چھپا کے رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کی محبت کا یہ عالم ہے، معاذ اللہ کہو۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب اگر بیچارے نوجوان جو صحبت ملے سرکار اور بزرگوں کی، پیر و مرشد کی، گھر خاندان میں جا کے بتاتے بھی ہیں کہ اماں اس سے بچو، ابا اس سے بچو، خالو اس سے بچو، پھپھا اس سے بچو، یہ وہابی ہے، یہ چور ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ رافضی ہے، یہ علی مرزا ہے، یہ طارق زلیل ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، معاذ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن صاحب مجھے بتائیے، اگر 5 گرام بھی ہوگا چھپا کے رکھے گی عورت؟ اب ضرورت نہیں بیٹے کو کہنے کی، اب سمجھائیں ضرورت نہیں اس کو سنبھال کے رکھیے امی یا خالہ، پھپھی، پھپھا، ابا، وہ خود سنبھال کے رکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو آخر میں سینے پہ جب دم آئے گا تو حقیقت ماں تو کھلی جائے گی، ابھی یہیں کھل جائے گی، ابھی ایمان پہ زندہ رہو گے، دیکھتے رہو آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ لیکن اس کی جب بات کرتا ہے تو الٹا لڑنے کو تیار ہے آدمی، الٹا اس کو برا کہنے کو تیار ہے، حالانکہ وہ مخلص ہے، وہ سمجھا رہا ہے۔ بہرحال اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اپنی ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں بات تو کڑوی ہے لیکن دل نہیں مانتا اور کہتا رہوں گا۔ حیات ظاہری میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ کتنے تھے وہ خود فرماتے ہیں، میں کیوں کہوں؟ بعد میں تو بریلوی، رضوی، اشبتی بننا یہ سب بعد میں تو میں نے سب دیکھا، دنیا ایک ٹرینڈ پہ بھی چلتی ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم، خود فرماتے ہیں حضور، فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکار، ساتھی ہو تو جواب آئے، ہو تو جواب آئے، لیکن ہمت نہیں آئی، پھر جھنجلا کر سر دے چلنے مولا والی ہے، والی ہے، سبحان اللہ۔
سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، بادل گرجے بجلی تڑپے، دھک سے کلیجا ہو جائے۔ بندوقیں بھی رکھ لیں لیکن کتنے بڑے شیر بنے، فرمانا سرکار ذرا سے اس میں یہ حال ہے، ہاں بن میں گھٹا کی بھیانک صورت کیسی کالی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہر سنی، ہر بریلوی، ہر رضوی، ہر حشمتی، ہر برکاتی، ہر سچے سنی کے لیے جو احقاق حق ابطال باطن اللہ و رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور حق بیان کرتا ہے، ان کے دشمنوں کا رد کرتا ہے، حق بیان کرتا ہے، اس کو یہ قطعی طور پہ کبھی بھی یہ فکر نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھی کتنے ہیں، اس کے براتی کتنے ہیں۔ ان سب کے لیے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اور یہ پیغام کافی ہے۔ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے۔ سرکار کی صحبت، اچھے سرکار کی، تمہارے پیر صاحب کی، دادا پیر کے خون کی برکتیں، اور بالخصوص اہل بیت کا، پنجن پاک کا، حسنین کریمین کا، بالخصوص سرکار مولانا باذن اللہ فضل مولا سے، میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو حوصلہ ہمت ہو۔ میں نے کبھی بھی پڑھائی کے زمانے سے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مارکے، بہت سے مسئلے ہوئے، کبھی دل دماغ میں آیا ہی نہیں الحمدللہ۔ مجھ سے ایک صاحب نے بہت پہلے بمبئی میں آ کے کان میں کہا فلاں لوگ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، میں نے کہا بہت بڑا پاگل ہے یہ گدھا، میرے جو ساتھی ہے وہ ساتھ ہے، سبحان اللہ، چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے، جو ساتھی ہے وہ ساتھ ہے، ہاں یار کا ساتھ تو بیڑا پار، لیکن میاں کسی کا ان کا ساتھ ہے تو کس کے ساتھ ہی ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، سر جھنجلا کر سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے، پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے، پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ مولا ہی تو ہے، سبحان اللہ، ہاں جو فاتح خیبر، سبحان اللہ، انہوں نے ان کو مولا بنایا، میرے آقا نے ان کو مولا بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا نسبتیں ہیں مبارک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کر ہر جانب دیکھوں، میں سمجھتا ہوں مومن کامل جو ہوگا اس وقت تو کوئی شک نہیں ہے اس کی یہ پوزیشن نہ ہو، ہر آدمی اپنا حال جانتا ہے۔ پھر کر ہر جانب دیکھوں، کوئی آس نہ پاس کہیں، پھر کر ہر جانب دیکھوں، کوئی آس نہ پاس نہیں، ہاں ایک ٹوٹی آس نہارے جی سے رفاقت پالی ہے، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو۔ ساتھی 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 کی بات آئی نا تو سرکار نے کہا اس ساتھی کا ذکر آ جائے، سبحان اللہ، جو غار شریف سے لے کر سبحان اللہ کیا کہا تھا، یہ تو فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کچھ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہاں سے یہاں تک، یہاں سے وہاں تک، ساتھی اور براتی تو یہ مسئلہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو
کو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے. اور ابھی بات چل رہی تھی نا اللہ تعالیٰ دنیا کے شر سے، مکر سے اور اس کے مکائد سے، اس کے فتنوں سے ہم سب کو ایمان والوں کو محفوظ رکھے اپنی رحمت سے، اپنے محبوب کی رحمت سے. پھر سرکار اس کا ذکر لے کے آئے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا کا فلاں کا اس کا ذکر اس کا رد، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. ہم غلاموں کو حکم ہے اور انشاءاللہ حکم کی تعمیل غلام کرتے رہے. فرماتے میرے آقا دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ. دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ. اشارہ یہ بھی کر دیا تم نہیں جان پاؤ گے. ہاں ہم اتنا جاننا شروع کیا بھی ہے، یا یہ کہہ لو تھوڑی سی ایک اسٹارٹنگ کہہ لو تو یہ بھی صدقہ ہے اچھے سرکار کا. بے شک سبحان اللہ سبحان ان اللہ. کے نائب اتم مظہر کامل. تو اس لیے اشارہ فرما رہے ہیں کہ پیاروں کے ساتھ رہو گے تو سبحان اللہ پھر آگے وہ پیار کی کہانی چلے گی. سبحان اللہ. تم کیا جانو اس کی کیا پوزیشن ہے. صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. اب سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو یہاں کی بات ہو گئی، لیکن ذرا وہ سودا دیکھو کہ جو کرنا ہے تو وہ کتنا آسان اور سستا ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے. ورنہ ہم سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. ورنہ ہم سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. سبحان. پوری زندگی دین پاک کی خدمت میں، علم بھی عمل بھی، خزانہ علم کا. یہ بھی درس ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. آج 4 دن کچھ کام کر کے شیطان اور نفس پیچھے لگ جاتا ہے. جی جی یہ بڑے بڑوں کی جب یہ انکساری کا یہ عالم ہے تو بھیا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں بس، اور اسی پہ رہتے ہیں کہ ہم نے خطا میں نہ کی حضور، تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کر دو. کیونکہ ہم نے بہت دیکھا نا 4 دن کچھ ادھر ادھر ایکٹنگ بازی جو آتی ہے نا، بس اپنی سادگی سے رہنا چاہیے. اور یہی دل دماغ زبان پہ کہ مولا قبول فرما لے، آمین، سرکار قبول فرما لے، پیر قبول فرما لے. آدمی پتہ چلنا بھی نہیں سیکھتا ہے اور فیض شروع ہوتا اس سے پہلے ہی ایکٹنگ اور ایٹیٹیوڈ اور فالتو کی باتیں. بہرحال آپ لوگ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے سب کو اور ہدایت عطا فرمائے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ذکر اس لیے آیا کہ آج قرب قیامت، اور جدھر دیکھیے آپ میں تو اکثر کہہ چکا ہوں یہاں پر بھی محفل شریف میں، کہ کیا ہے امام بگڑے اسی پیسے کی بنیاد پر. آپ دیکھ لیجئے پیر بگڑے، سجادہ نشین بگڑے، گدی نشین بگڑے، گدا نشین، کرسی نشین، جو بھی نشین کون سے تو نشین ہیں، سارے نشین بگڑے یا پیروں کے بیٹے بگڑے. میں تو کہتا ہوں ابھی راستے میں ہی میں پڑھ رہا تھا اور کتنی پیاری بات کہہ دی علامہ جامی سرکار نے، بڑی پیاری بات.
حضور کا ذکر آ گیا حصول برکت کے لیے، فیض کے لیے، پڑھ لو سبحان اللہ کہ بندے عشق شدی تر کے نسب کن جامی، بندہ عشق شدی تر کے نسب کن جامی۔ تم دنیا میں کچھ بھی کرو گے، انگلی اٹھانے والوں کی انگلیاں بہت ہیں، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ محبوب راضی بیڑا پائے۔ تمہارا دل کہہ رہا ہے، مومن کا دل کہہ رہا ہے جائز کام ہے سبحان اللہ، ورنہ میاں یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ دنیا میں تو عشق کر نہیں پاتے ہو، عشق مزاجی اگر یہ سوچو گے تو نہیں کر پاؤ گے۔ عشق مزاجی کی بات کر رہا ہوں جو جائز شریعت نے رکھا ہے، آپ سب تفصیل جانتے ہو، تو پھر یہ تو آگے کی منزلیں ہے نا، وہ تو ایک راستہ ہے سمجھنے کے لیے۔ بتائیے کرتے ہو آپ، دنیا کی سننا پڑتی ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ ان لوگوں سے پیار کرنا کوئی اتنا آسان ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہاں یہ اپنے کرم سے آسان فرماتے ہیں، اپنے کرم سے آسان فرماتے ہیں، یہ تو ان کی منزلیں ہیں۔ میں وصال مبارک کے بعد بھی بارگاہ میں آتا تھا تو ایک شعر سرکار کا ضرور ذہن میں آتا تھا، پہلے سرکار جامی کا یہ ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بارگاہ پاک ہے یہ۔ تو میں اکثر آتے جاتے معافی مانگ لیتا ہوں کہ بھائی پتہ نہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ بارگاہ کہ جہاں میں نے آنکھوں سے منظر دیکھا، بیان کر چکا اور دل نہیں مانتا ہے، عاشقوں مومنین کے سامنے بیان کرنا چاہیے، دلوں کو نور ملتا ہے۔ میں نے اسی ونڈو سے پوچھا، اندر لوگ ہیں کہ بھائی بتایا ابھی کوئی قافلہ ادھر تازی شریف رکھا تھا، تو ہیں تو کافی اولیاء کرام، لیکن ادھر جو ہے امامہ شریف اور ایک الگ سے کوئی ہستی ہے، تو تھوڑا میں نے ایسے آگے کا بڑھ کے پوچھا ادھر کون ہے یا کون حضرات ہیں یہ لوگ، تو اس پہ فرمایا کہ سید الطائفہ سبحان بغدادی کا قافلہ آیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے پورا جملہ یاد ہے، یہ بھی نہیں کہ سرکار کا نام لیا ہو کہ حضور آئیں، فرمایا حضور کا قافلہ ہے۔ اب پیرانے پیر کے پیر جہاں پر آ رہے ہیں، بہرحال ہمارے آپ کے لیے کافی، عاشقوں کے لیے کافی۔ میں نے کہا نہیں کتے کے لیے اتنا کافی کہ مہر لگی ہے جی، تو ہم سگ ہیں، ایسی بات ہے۔ سر سے اب کتا سمجھ لو کس ٹائپ کا کتا ہے، یہ والا کتا ہے تو وہ الگ اس کی مہر سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ والا ادھر والا کتا ہے سگوں میں عبید نظری، اور وہ والا کتا ہے تو اللہ دور رکھ کے پہلے شکلی سے دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارا کبے آئے عشق شدی تر کے نسب کن جامی، عشق کا بندہ ہو جا، عشق کا بندہ ہو جا۔ اعلیٰ سرکار ایک جگہ فرماتے ہیں، فارسی کا شعر لکھا، فاش می گویم، میں کھل کے بات کرتا ہوں، زمانہ خوش ہے کہ نہیں خوش ہے، حضور لوگ خوش نہیں ہیں، محلہ خوش نہیں ہے، شہر خوش نہیں ہے، انڈیا والے یا باہر والے خوش نہیں، یو پی والے خوش نہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے تو اس سے کب کہا پاگل، میں کہہ رہا ہوں میرا دل خوش ہے۔ فقیر کا دل خوش ہے کہ فقیر حق بیان کر رہا ہے، اور فقیر جو ہے عشق کا بندہ ہے۔ میں عشق کا، خود فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار سبحان اللہ، میں عشق کا بندہ ہوں۔ کون کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ میں عشق کا بندہ ہوں اور دونوں جہان سے آزاد ہوں۔ سبحان اللہ۔ بندہ عشق شدی تر کے نسب کن جامی، بندہ عشق شدی تر کے نسب کن جامی۔ سب بھول جاؤ، بیٹے کس کے ہو، برادری کیا ہے، پوتے کس کے ہو، خاندان کیا ہے، یہ سب بھول جاؤ، علم کیا ہے، عمل کیا ہے۔ بندہ عشق شدی تر کے نسب کن جامی، بندہ عشق شدی تر کے نسب کن جامی۔ قسم کعبہ شریف کی، قسم رب کعبہ کی، قسم قرآن پاک کی، اگر یہ عشق حقیقی مل جائے تو اسی عشق کے لیے اعلیٰ سے فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، شکر خدا، اسی عشق کے لیے فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے،
جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، بے شکی ہو لگی ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں، ابھی کچھ لوگ ملے مجھے بہت جلدی میں تھا، کچھ بات سمجھائی میں نے دین کی، آخری چلتے میں نے کہا قوالی سن لینا، میرے خواجہ کا کرم ہے، خواجہ کی چھٹی ہے، یہ سب تیرا کرم ہے خواجہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ بنی رہے گی۔ تو میں ابھی بھی یہی کہہ کے آیا، تو وہ نصرت فتح علی خان اور بھی لوگ جو پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے کلام ہیں، کہاں سے کہاں عاشقوں کی معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک ڈوری میں تسبیح کے دانے ہوتے ہیں، عاشقوں کی سب کنیکشن جڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک کلام بہرحال پڑھتا، اور لوگ بھی پڑھتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، بات مجھے وہ یاد آ گئی، دعا کرنا چاہیے، اس دولت کو مانگنا چاہیے، یہ ایسے نہیں مل جاتی اتنی آسانی سے، اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کے بعد جو میں نے بتایا آپ کو، دنیا کی محبت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور دے بھی تو حلال دے، برکت عطا فرمائے، خیر کثیر عطا فرمائے، دین کی خدمت کے لیے عطا فرمائے۔ تو بتا ہی رہا تھا، تو وہ پڑھتا ہے، اس میں وہ بہت حضرت بھی تقریب میں پڑھتے تھے پہلے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے کئی جگہ دیکھا بزرگوں کو کہ اس میں بھی ایک مصرع اور شعر آتا ہے، ہاں، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، کچھ دل مخصوص، کوئی بڑا عاشق ہوگا جس نے یہ بات کہی، کچھ کی جو قید لگائی اس نے، اتنی عام چیز نہیں ہے، جس پہ کرم ہو جائے اس کو مل جائے۔ محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ اور اسی کو ایک آگے شعر کہتا ہے، اسی میں ہے غالباً، کہ یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا، یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ بہرحال تو یہ وہ آگ ہے جو آگ بجھا دے گی، یہ وہ آگ ہے جو آگ بجھا دے گی۔ تو جب یہ محبت مل جاتی ہے، اور جب مل جائے گی انشاءاللہ، تو پھر کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، سبحان اللہ، ہم سب کے لیے امان ہے انشاءاللہ۔ بندہ عشق و شودی تر کے نسب جامی، بندہ عشق جامی، سن لو، عشق رسول تو بہت اعلیٰ، عشق اہل بیت تو بہت اعلیٰ، عشق خدا رسول تو بہت اعلیٰ، عشق اکابر اولیاء تو بہت اعلیٰ، عشق پیر کی یا ان کے بھی غلاموں کے عشق کی انٹری نہیں ہو سکتی، داخلہ نہیں ہو سکتا، جب تک تم اگر کچھ ہو گئے نا۔ میں نے آج کل کیا دیکھا، باتیں تو یہ میری بات نہیں، یہ جملہ بھی اعلیٰ سرکار کا ہے، آسمان سے اونچی، اور پریکٹیکل دیکھ لو، اگر چیک کر لو ایکٹیویٹیز، تو زمین کی گہرائی میں کتنوں کو دیکھا میں نے، الحمدللہ، نہ حق کہنے سے کسی کے باپ سے ڈرا، نہ ڈروں گا انشاءاللہ، کہ صاحب ذرا سا مان لیجیے یہ صاحب کچھ ہو گئے، بن گئے، تو میں نے دیکھا اپنے ہی سنی مسلمانوں سے ایٹیٹیوڈ، تکبر، گھمنڈ، ایک دوسرے کی اوقات بتانے لگتی ہیں۔ عاشق تو چھوڑو، فقیر کے نزدیک ایک نہیں 1000 کتابوں ثابت کر دے کہ ایسا آدمی شیطان کا مسخرہ، شیطان کا چیلا ہے، جس کو ارے پہلے امت کا عشق تجھ میں نہیں آیا تو نبی کا عشق آ گیا۔ ابھی امت جو سرکار کے ایمان والے ہیں اور ان کے عاشق ہیں، وہ میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ہم تو آگے یہیں پڑھتے تھے وصال پاک کے بعد، اور یہیں پر بیٹھ کے کہ سرکار ہم تو ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، وہی اس کا مفہوم ہے شعر میں کہ جو تیرے در پہ مٹا کرتے ہیں۔ تو ان کی منزل ہے، جو ہم نے وہ سفر دیکھا، وہ عشق رسول دیکھا، ان کے صدقے سب کا قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ وہی والی بات ہے نا کہ آپ سب جانتے ہو، ہم آپ تو جو بھرتی ہوتی ہے اس پہ چلے جائیں گے کہ بھائی فلاں کی کوٹے میں، فلاں کی کوٹے میں، فلاں کی کوٹے میں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر اپنے دیا۔ لیکن بتانا یہ کہ اب کوئی غریب ہے، سنی مسلمان ایمان والا ہے، فلاں ہے، آپ ذرا سا پتہ لگا گاڑی پہ جا رہے ہیں، یا آپ کچھ کسی لائق ہو گئے اللہ رسول کے فضل و کرم سے، اب آپ کہیں کہ صاحب فلاں کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا اوقات ہے، یہ سنی کیا ہے، وہ کیا ہے، میرے آگے فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، دنیا کی
آپ کے اندر معاذ اللہ یہ خرافات اور یہ باتیں ہیں معاذ اللہ. اللہ معاف کرے. چھٹی شریف کی مبارک رات ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. خبیثوں سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آپس میں دادا پیر کا مشن خبیثوں کے لیے شدت کا ہے نا. دادا پیر کا مشن یہ بھی یاد رہے نا کہ دشمنوں میں بن اور جب اپنوں میں پہنچا اپنوں میں بالخصوص غریب اور مساکین. اپنوں میں بھی بالخصوص غریب اور مساکین. یہ قرآن و حدیث سے میں ثابت کر دوں گا. ہاں بے شک سب کا اپنا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہم نے حضرت سے بچپن سے سنا غریب کی نماز، غریب رو دے گا، غریب کا اللہ تجھے پل بھر میں کھو دے گا. سمجھانے کے لیے کہا ہے، باقی تو رب العالمین سبحان اللہ ہمارا ایمان ہے. تو بتانا یہ کہ عشق سمجھیے، عشق کو اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سچا عشق ہم سب کو عطا فرمائے. اس میں کیا ہے جب فرما رہے نا، اس میں یہ کیا ہے، ہم کیا ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، فلاں کیا ہیں. آپ مجھے بتائیے، حضرت چاہیں آپ کے پیر صاحب اچھے حضرت کو دیکھا آپ نے؟ کئی بار گاؤں میں دیکھا میں نے، دیوا شریف وغیرہ لائن میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ فلاں آ گئے، خادم بھی آ گئے، مہمان بھی آ گئے. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ بھی لوگ کھڑے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو گئے، سرکار کے ہم بھی غلام ہیں. ایسے نہیں ملتا ہے فیض. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر جمع فرمائے. تو فرماتے ہیں میرے سرکار علامہ جامی رضی اللہ عنہ، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، یہ دری راہ فلا ابن فلا چیز. اس راستے میں یہ نہیں چلتا ہے آپ کس گاؤں کے ہیں، آپ گورے ہیں کہ آپ کالے ہیں. اس راستے میں عشق اور دل دیکھا جاتا ہے. آپ کس کی اولاد ہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں. یہی تو اللہ رسول کی باتوں کو بھلا کے پیٹ پیچھے ڈالنے کا نتیجہ ہے کہ کرامتیں آگے ہیں، قرآن و حدیث پیچھے ہے. پہلے قرآن پاک ہے، پہلے حدیث پاک ہے. اور وہ بھی میں کرامت اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہوائی جہاز والی کرامتیں، ہیلی کاپٹر والی کرامتیں، پیٹرول والی کرامتیں، یہی سب کرامتیں جو جس کو مصنوعی کہہ لیجیے اور ان کی اپنی بتائی ہوئی کرامتیں، اسی کا نتیجہ ہے. اور سرکار اعلیٰ حضرت کی نگاہ پاک دیکھ رہی تھی، تب آپ نے فرمایا میرا دین میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. حضور آپ اتنا ہی فرما دیتے اس پہ قائم رہنا. فرمایا میں نگاہ سے دیکھ رہا ہوں نا اپنی کہ بڑے بڑے گر جائیں گے تو مضبوطی سے قائم رہنا. جی ہاں سرکار نے اضافہ کر دیا اس بات کا، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. ہر فرض سے اہم فرض ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے. لہذا سبحان اللہ، یہ تو ان کا کرم ہے اور حضرت کا وسیلہ ہے جو حضرت نے اس پیغام کو عام کیا، آپ تک پہنچا، ہم تک پہنچا. ہم تو مفتی عالم قاری حافظ اور اس سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم سب کا ایمان بچہ حضرت کا صدقہ ہے، حضرت کا وسیلہ ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوتے. اور یہ خبیث جو تطہیر اور مردود اتار اور یہ پادری یہ سب بکواسیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. آج پتہ نہیں کس ٹولے میں ہوتے اور کیا کہتے ہوتے، معاذ اللہ. ایسے ایسے شیطان بتائیے داتا صاحب کو، فلاں صاحب کو، فلاں صاحب کو. میں نے تو کہا، میں نے کہا تم اتنا گستاخیاں کر رہے ہو، کروا رہے ہو، اور اس کے بعد امید لگائے ہو کہ دعا کر رہے ہیں فلاں پارٹی آ جائے. فلاں تو نہیں آئے گی، فلاں تو نہیں آئے گی، اب وہ آئے گی جو تمہیں ٹھیک کرے گی. ہاں کتنی آپ بتائیے کتنے اسٹیٹ میں کہاں کہاں لگے ہوئے تھے یہ سارے ملا. میں تو ہوٹل پہ بیٹھ کے خواجہ کی نگری میں جس دن کاؤنٹنگ ہوئی جان بوجھ کے بیٹھ کے حضور میں نے کہا سرکار مجھے تو یہ دکھانا ہے کہ دیکھو خواجہ کی عظمت دیکھو. سرکار مجھے اپنی حضور کیا ہم تو آپ کے در کے کتے ہیں، تو اس سے در در سے سخت سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دودھ کا ڈورا تیرا. ادھر سرکار اور ادھر عطائے غنی نواز حضرت بھی تھے. میں نے جان بوجھ کے جتنے بھی پرانے نئے میں نے سارے ملا سے کہہ دو، فون کر دو، بتا دو. میں نے کہا تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ اس در پہ بیٹھا ہوا یہ غلام کہہ رہا بتا رہا ہے. ارے تم ان کے اختیار کی بات کرتے ہو. اتنے 800 سال سے اوپر کا زمانہ ہو گیا، آج بھی اگر خواجہ کا پیارا سچا چہیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ،
جو کہہ دے ہم نے دیکھا عطائے غریب نواز کو سبحان اللہ، ہم نے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہم نے وہ ہوتے دیکھا سبحان اللہ، وہ ملتے دیکھا سبحان اللہ. لیکن میاں بات وہی آتی ہے نا کہ اب لائٹنگ ہے یہاں پر سب چراغاں ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن پھوٹی ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ جی آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے. بہرحال کیا ہوا، بڑی امید لگائے تھے، مجھے خبریں بھی تھیں 80% کے آس پاس کیا اس سے اوپر ہی، کہاں کے ملا کہاں کے ملا کہاں کے، جتنے چیخ رہے تھے نا اتنے بڑے کہ میں چاہتا ہوں لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کاکروچ چھپکلی اور جتنے کیڑے ہیں نالی کے ان کے لیے تو سرکار اچھی حضرت کے غلامی کا ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ عذاب کو بلاوا دے رہے ہیں، عذاب کو بلاوا دے رہے ہیں. کہاں پوچھو میرے ساتھ میں تھے لوگ، کہاں سے اللہ والے، نماز پڑھی اس کے بعد شیطانی مسجد سے نکلے ننگے پیر، وہ جو حضرت پڑھتے ہیں سنا حضرت سے ہوگا، آنکھوں سے دیکھا میں نے، پوچھا میں نے، بھیجا میں نے، پوچھو حضرت بابا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی بزرگ تھے بوڑھے ضعیف، کمر بھی ویسی، فرمایا ہم آسام سے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پوچھا حضور پیدل کہاں سے؟ فرمایا دلی سے پیدل چلے آ رہے ہیں سردی میں. حضرت پڑھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا حضور ایسوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی حاضری. رستے بھر پوچھا مجھ سے رو رو کے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسے. اب مجھے دل سے بتاؤ خواجہ صاحب کے دیوانوں میں، خواجہ صاحب کے چاہنے والوں میں، خواجہ صاحب کے عاشقوں میں کیا سب جواری نشیڑی ہیں؟ نہیں اسمیکی چرسیاں ہیں؟ نہیں. ارے کون صابری ہے کون جلالی ہے نا. اور کب میں نے کتنوں کو کہا تھا، ریکارڈنگ اور کتابیں رکھی ہیں. مولانا سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ جنت چلے گئے، آج بھی ان کے اور ان کے علاوہ لوگ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو. وہ فون میرے پاس لے کے آئے، فلاں منسٹر ہے بات کرنا چاہ رہا ہے. میں نے کہا لاؤ. ہاں بھائی آپ نے تقریر کری، وہ ڈپٹی سی ایم لیول کا پاور ہے فلاں. میں نے کہا تو نے یہ پاور دیکھی ہے نمبر رکھ میرا، اور تو نے ابھی وہ پاور نہیں دیکھی ہے کہ بادلوں سے کہیں رکتی ہے کھانے چھڑ جاتی ہیں، اٹھتا ہے سیدھا تیرا. ارے ملا تم سے بڑا کتا کون ہوگا؟ سلے کلی ملاؤ، اتاری ملاؤ، تتھیری ملاؤ. تم نشیڑی کہہ رہے ہو، تم جواری کہہ رہے ہو، شرابی کہہ رہے ہو، تم اسمیکیا چرسی کہہ رہے ہو. تمہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر دستے پاک حسینی ہے. غریب نواز کا ہاتھ ہے، اور وہ بھی کوئی قید نہیں. مجھے بتاؤ یہ عاشق سب یہ نشیڑی ہیں، یہ جواری ہے. خواجہ صاحب کے کیسے کیسے ملنگ دلی سے ننگے پیر آ رہے ہیں، آسام سے آ رہے ہیں، بہار سے آ رہے ہیں، بنگال سے آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، چلا کر رہے ہیں، تاڑا گڑھ پہ جا رہے ہیں. ارے تو جوانی میں مرا جا رہا ہے. جی جی. اور میاں اگر یہی بات ہے کہ چند خراب ہیں تو پھر کہے کہ ملاؤں میں لونڈیا باز ہیں، کہے مدرسوں میں لونڈیا باز ہیں. اگر چند کی بات ہے تو پھر کہے مدرسوں میں اقلام بازی ہو رہی ہے. کہو انڈیا کے ملا تتھیری کتو، کہو اتاری کتو کہ مدرسوں میں اقلام بازی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو اقلام بازی ہوئی، اقلام بازی ہوئی. بولو مدرسے کے ملا پکڑے گئے، لونڈیا بازی میں پکڑے گئے، لڑکی بازی میں پکڑے گئے، مفتی پکڑے گئے، مدرسے کے ملا لڑکی بازی پکڑے گئے، جیل گئے، سزا پائی. یہ پائی سزا، یہ سزا ہے اور خواجہ کے دیوانوں کی مار ہے. مجھے بتاؤ، ارے تمہاری لائن سے گزر کر اس لائن میں گیا ہوں. جی یہ منطق فلسفے نحو کی لائن، مدرسے کی لائن، تمہاری لائن کی اگر باتیں بیان کرتی کہ تم اپنے مدرسوں میں جو فاعل اور مفعول بولتے ہو یہ کس کے لیے بولتے ہو؟ اس میں کون کون سے سینئر تم ان باباؤں کہتے، تمہارے باباؤں کی کھول دی اگر جس دن سوانے پھاڑ دیں گے لوگ.
جی تمہاری باباؤں کی سوانے تم خواجہ کے باباؤں کو کہتے ہو، مدار صاحب کے باباؤں کہتے ہو. ارے اگر تمہارے مدرسوں کی پیروں کی کھول دی غلام بازی اور لونڈیا بازی اور ان شاعروں کی ان کی لسٹیں پیش کر دی یہ خواجہ کی ماں، تو لوگ سوانے پھاڑ دیں گے. اور سوانے کیا لوگ تمہیں پھاڑ دیں گے. وہ دن آ گئے ہیں اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے. توبہ کر لو اور کہو میں مجرم ہوں، آقا مجھے کے رستے میں ہے جا بدل کھانے والے. جاؤ نے کہا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. سبحان دنیا کے کتے، میں تو ان کو منہ اس لیے لگاتا ہوں کتوں کو، یہ کاکروچ، چھپکلی، یہ نالی کے کیڑے، ان کے لیے حضور اچھے حضرت کے غلام کافی ہے. تو ان کا نام کیا، ان کا ذکر بھی نہیں. لیکن نہیں، اتنا یاد رکھو، جب میں نے سیدوں کے لیے کہہ دیا تھا کہ تم سید ہو تو علی سے ہو، تم سید ہو تو حسنین سے ہو، تم سید ہو تو اہل بیت سے ہو. سید وہی ہے جس کی نسبت وہاں سے جاتی ہو، وہاں سے قائم ہو، وہاں سے جڑی ہو. تو میاں تمہاری تو کوئی گنتی بھی نہیں ہے، تم کس چکر میں ہو؟ کون سرکار غریب نواز کا دیوانہ، کون سرکار محبوب الہی کا دیوانہ، کون دلی سے چلا آ رہا ہے، کون اس میں مجذوب ہے. تم نے مردودوں کتابیں چھاپی ہیں، اس میں اقسام تم نے پڑھے ہیں اولیاء کرام کے. ارے مردودوں تم پہ کون گزرا ہے اور تم کس پہ گزرے ہو؟ ابھی یہ کہیں چھاپ دی کتابیں نا، تو شرم کے مارے تم بتاؤ مجھے، پوچھو پبلک سے، تمہیں خالی یہی ملتا 10 منٹ کے لیے؟ نشیڑی، گنجیڑی، اسمیکی، چرسی. ارے تو نشئی اور گنجیڑی اور چرسی تو بات کی بات ہے. اقلام بازو، فاعل مفعول. آؤ پھر آؤ مدرسوں میں کیا ہوا؟ آؤ، پوری کھیپ پکڑی گئی، پوری کھیپ پکڑی گئی. تمہارے پاپا جی کے خلیفہ نے ون ٹائم میں 3 کو چلایا. آؤ ہم سے بات کرو، آؤ علی کے در کے کتوں سے چیر نہ دے تمہیں، پھاڑ نہ دے تمہیں. آؤ مردودو خواجہ کے دیوانوں سے اور سرکار مدار صاحب کے دیوانوں سے الجھو گے. ارے تمہارے وہ دن آ رہے ہیں کہ ڈیٹ تو ویسی ایکسپائر ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے. اسی لیے تمہاری شناعت بڑھتی جا رہی ہے اور تم عذاب کو آواز دے رہے ہو. تمہاری لاشیں اٹھانے والے نہیں ملیں گے انشاءاللہ. القہار سے اللہ رب العالمین. ایک زبان میں مردود شیطان جو اٹھ رہا ہے، شکل سے لگ رہا بندر، شکل سے لگ رہا ہے بھالو، بالکل چھپکلی. ارے میاں اس گلی کے بیٹھے دیوانے کو دیکھ لے تو چہرہ چمکتا ہے. تو نے عربی پڑھی، تو نے فارسی پڑھی، تو نے نحو پڑھا، تو نے سب پڑھا، لیکن تو نے سب پڑھنے کے بعد بھی یہ نہیں پڑھا کہ اعلیٰ حضرت نے سارے علوم حاصل کیے، سب حاصل کیے، لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت فرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. 2 کوڑی کے کتے، سیٹھیوں کی تنخواہوں پہ پلنے والے، سیٹھیوں کی سبزی اور گوشت اور سامان لانے والے. تمہاری جو نہ جانتا ہو وہ بات کرے. مردودوں، شیطانوں، تم چاہتے ہو کہ شاید ہماری لوفری سے، لفاظی سے، ارے یہ تم ملاؤں سے ذکر خواجہ نہیں ہے، بے شک یہ تم اناؤنسروں سے ذکر خواجہ نہیں ہے، یہ تم سے سرکار کا ذکر نہیں ہے. اتاری اور سارے تتھیری کتے، سارے مردود ملا شیطان مر بھی جائیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آیا تجھ پر چاہے تیرا بول ہے بالا، گھٹائے سے کسی کے، تو گھٹائے سے کسی کے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، بڑھائے تجھے اللہ. اور اے ملا تتھیری اتاری کتو، عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہر شہر گلی گلی غریب نواز، غریب نواز.
ہندوستان خاندان حضور باجی صاحبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ڈھول 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 اسمیک چرس. ابے گدھے, ویسے تو تمہیں دلائل یاد آتی, یہاں دلائل بھول جاتے ہو بلا ثبوت شرعی. سرکار کے ایسے غلاموں کو اور ان کے دیوانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے شرابی اور گنجیڑی, جیسے اس نے کہا تطہیر نے کتے نے, کہ مزاروں پہ جانے والے, اس کا مفہوم یہی تھا نچوڑ, کہ وہ شرابی اور جوانی جاتے ہیں, آنکھ کو سکھانے والے جاتے ہیں. اب اس کے لیے نہیں کہتے ہو کہ کہاں ثبوت ہے؟ تمہارے پاپا کہہ رہے ہیں, کیونکہ تمہارے پاپا کے پاپا سرٹیفکیٹ دے گئے نا, لیکن تمہارے پاپا بھی گئے, سرٹیفکیٹ بھی گیا. ہمیں دیا اہل بیت نے سرٹیفکیٹ, علی نے, حمزہ نے, آقا خیبر نے, غوث و خواجہ نے. ان کی چلتی تھی, ان کی چلتی ہے, اور ان کی چلتی رہے گی. میں نہیں کہتا, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو. قرباں جانے جا انگشت کیا لی ہاتھ میں. سبحان اللہ. مردود کہی کہ شیطان سرکار کے دیوانے چلے آ رہے ہیں, حضور کے عرص پاک میں آ رہے ہیں. ارے کہنا ہے کسی کا, تو جا جانچ کر. ویسے تو کہتا ہے بھائی ایسے کسی کو صلح کلی نہیں کہنا چاہیے. جی صحیح. یہی ملا تب بتاتا حشمتی کو, فلاں کو, رضوی کو, برکاتی, سچا جو ایمان والا ہوتا ہے, بھائی ایسے آپ لوگ جلدی کرتے ہیں, تو تم تو جلدی اتنی کرتے ہو, تم سب کو گنجیڑی, نشیڑی, اسمیکیا, چرسی ہیں, تب ثبوت یاد نہیں آتا تمہیں. لیکن جب تلوار چلتی ہے حشمتی, ایسے کسی کو صلح کلی, حالانکہ ایسے صلح کلی سچا حشمتی کہتا بھی نہیں, ایسے کسی کو وہاں بھی کہتا بھی نہیں, سچا حشمتی نہ کہے گا انشاءاللہ. ہم تو خود دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حق پہ رکھے, شریعت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میاں بات وہی ہے نا, میں نے اکثر کہا تھا کہ تمہیں رائٹ کیا ہے؟ تھرا پینے والا, سور کھانے والا پوچھے, میں نے بہت پہلے کہا تھا نا کہ میاں تمہارے سب پول کھل گئے, وہ بھی تلوار چلا گئے, سرکار فرید ملت ایک ہی تلوار کا وار مارا تھا, تمہارے سیمیناروں پہ اڑ گئے. ارے اور مارے کیا آپ بھی نہیں دیکھو گے, بھول گئے, غائب ہو گئے سیمینار. اور کرو بھی تو اپنی ممی کے روم میں, یا اپنی امی کے روم میں, یا پپی کے روم میں, یا بیگم کے روم میں ساتھ میں کر لو سیمینار. باقی کوئی ساری ویلو ختم, ویلو تو ان کے نعروں کی ہے, ویلو سرکار نواز کی سبحان اللہ نعروں کی ہے, رہے گی انشاءاللہ, جو ان کا بن کے رہے گا اس کی رہے گی انشاءاللہ. تب تو کہتے معلوم کر لینا چاہیے, ایسے نہیں کہنا چاہیے. وہ صلاح نے کہہ دیا, وہ فلاں نے کہہ دیا, وہ سلیم نے کہہ دیا, وہ معین نے کہہ دیا, وہ مولانا غلام مشاہد نے کہہ دیا, فلاں قاری صاحب نے کہہ دیا. ایسے نہیں کہنا چاہیے. اور تجھے کہنا چاہیے کتے, تیرے باپ کا راج ہے, ابے خواجہ پاک کا راج ہے. جائے گا کہاں؟ پڑھ لے اپنے باپ سے, اپنے پاپا سے. پاپا تو گئے, پاپا تو چھوڑ بھی گئے, قلمدان کے انگوٹھا چھاپ کو کیا دے جاتے پاپا. ہاں, جو کم سے کم پڑھا لکھا اس سے پوچھ لے سب سنابل شریف میں کیا لکھا ہے, کہ خواجگانے چشت کی تلواریں ننگی لٹک رہی ہیں, ہاں میان سے باہر ہیں. یہ سمجھ لے, یہ جب چلتی ہے نا تو پھر آواز اس ٹائم تو آئی تھی, آنے والوں کو آج بھی آتی ہے, آج بھی آتی ہے. جب چلی تھی یہ سرکار حضور مسعود غازی کی دستے پاک میں رضی اللہ تعالیٰ. شیطان کے چیلو ایک لائن سے جو ہے معاذ اللہ سرکار کے دیوانے, میں نے آنکھوں سے دیکھا, لیکن وہی ہے نا, گندوں کو تو گندگی دکھے گی نا, المرء یقیس علی نفسہ ہی. میں نے دیکھا رات بھر عبادت کرتے ہوئے, میں نے دیکھا سرکار خواجہ عثمان ہارونی کے چلے پہ رضی اللہ تعالیٰ, اور بھی دیگر مقامات پہ رات بھر عبادت میں. ارے ایسوں کو نشیڑی کہو گے, اور ایسوں کو اس میں تمہیں کہنا ہے, تم جاؤ ثبوت لاؤ, نام بتاؤ, آؤ ویڈیو پہ لاؤ. فلاں وہ چلے نا, کچھ یوٹیوبر چلے نا, پوچھ رہے ہیں آپ بتائیے یہ, آپ بتائیے یہ, آپ یہ بتائیے. تو یہ حشمتی بھی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں, ارے آپ کی پوری ذریت کے ڈیڈی سے پوچھا وہابیہ کیا ہے. دو کوڑی کا ماچس کی ڈپٹی یوٹیوب کھول کے آپ بتائیے یہ کیا ہے. مسواک سیدھی کی الٹی, سنت بعد میں ہے, فرض اعظم پہلے ہے, بعد میں ہے, فرض اعظم پہلے ہے, نوافل بعد میں ہے, فرض اعظم پہلے ہے.
خالی غلام شیر ہندوستان نے بیان کر دیا تھا، ابھی اس ڈنڈے کو تو تم ہضم نہیں کر پائے ہو، جی ابھی تک چلا رہے ہو، چیخ رہے ہو کہ فرض اعظم کیا بتا دیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحبتوں سے دور رکھے، خبیثوں کی. پوچھتے جا کے مردود، یہ نہیں پوچھتے ہو کبھی کہ جن کے نام پہ تمہارے پاپا کھا رہے ہیں کراچی میں، جن کے نام پہ تمہاری یہاں کھا رہی ہیں آپا بمبئی میں، کہ یہ کیوں نہیں بتا رہے لوگوں کو؟ تمہارے تو بڑے بڑوں نے کہا تھا نا یہ کہاں لکھا ہے، جی جی تو بتانے والا ہاں کون تھا؟ وہ حضرتی کا شرح تھا، حضرتی کا بیٹا تھا. تمہارے بڑے بڑوں کی تو آنکھوں کا علاج کرتے رہے، دل کا بھی ہم علاج کرتے رہے، لیکن باقی ہم کیا کریں؟ آخر میں ہم نے یہی پڑھ دیا کہ دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے؟ پورا مجسم بیمار ہے تو کیا ہونا ہے؟ باقی تو ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ مصطفیٰ کے نور ہے، مصطفیٰ کے نور ہے، دل کا چین ہندوستان، میدان حضور بازی صاحبہ، میدان حضور شیر ہندوستان، نعرے حیدری، پنجتن پاک کے پاس نعرے، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری. بھائی نواز کی قدم شریف زندہ آباد، غریب نواز زندہ آباد، غریب نواز زندہ آباد، غریب نواز زندہ آباد. سبحان اللہ. ارے کون کس علاقے کا قطب ہے؟ ابھی کہہ دوں گا نا، تمہارے بڑے بڑے جاتے تھے جن جن خانقاہوں سے تم مرید و خلافت لیے بیٹھے ہو. ایسے نہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روح. سبحان اللہ. یہ کوئی آج کا دور نہیں ہے، یہ ملاؤں کا دور چلا آ رہا ہے، ایسے ملاؤں کا، یزیدی ناصبی خارجی ملاؤں کا. آج کا نہیں، تاریخ پڑھ لو اٹھا کے. اللہ عالم بنائے تو حق والا بنائے، حق کہنے والا بنائے، حق پہ عمل کرنے والا بنائے. علامہ جن کا درس نظامیہ ان کے نام سے منسوب ہے، ملا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب پوچھا تھا نا، باہر تک سے خط آئے تھے، ارے حضور کس بابا کے دیوانے ہو گئے ہو؟ تو اتنے بڑے عالم ہو، تو اتنے بڑے مفتی ہو، بڑے بڑے تمہارے تو شاگرد ودیشوں میں ہیں، یہاں ہیں، دیش میں ہیں، کس فقیر کے، کس دیوانے کے، کس کے؟ فرمایا تمہیں کیا بتائیں کہ وہ ہستی کیا ہے. سبحان اللہ. اب اس ذات کا نام سنو، حضور سرکار سیدنا حضور سید عبد الرزاق باسوی رضی اللہ عنہ. یوں کہہ لو کہ ایک ہاتھ میں قادری جام رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ میں چشتی جام رکھتے ہیں. اتنی عظیم بارگاہ ہے. تو وقت ہوگا کبھی اس بات ہوگی، لیکن بات وہی ہے نا کہ خبیث چیز خبیث لوگوں کے لیے، ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے، پاک چیز پاک لوگوں کے لیے. ہاں تو یہ کتے کیا جانے، کتے کیا جانے، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت. ارے تم مجھے بتاؤ، آپ سب بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ثبوت. کسی ملا چور نے، تتیری چور نے، اتاری چور نے، ڈیڈی کے چور نے، پاپا کے چور نے، ان سب نے کسی ایک کو بھی لا کے مثال کے طور پہ پیش کیا ہوتا کہ بھائی نہیں یہ تو مطلق کہتے ہیں نا، نشیڑی، چرسیے، گجیڑی، معاذ اللہ، ارے معاذ اللہ، معاذ اللہ. تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی سکھاتے ہیں حشمتیوں کو، یہاں درس ہوتا ہے چمن فاطمی میں، یاد رکھنا. ہاں ہم نے 15-20 سال پہلے درس دیا تھا حشمتی حضرات کو، حضرت صدیق کے اچھے سرکار سے. انہوں نے کہا مطلق حرام، ہم نے کہا ٹھیک ہے جائز. یہ بولے مطلق، ہم نے کہا مقید، تقید کرو، آؤ بھائی. بولے نہیں ہاں وہ جو خاص ہے وہ تو بات ہی نہیں، مروجہ اب غیر مروجہ ہے. اب پھر پاپا گرے، اب پاپا پھر ادھر گئے. ارے پاپا کی بات کر رہے ہیں ابھی، پاپے یہ ان کو چھوڑو بسکٹ کو، ہاں بسکٹ پہ تو ابھی کریم بھی نہیں چڑھی ہے. ہاں تو ان کی بات کر رہے ہیں اس زمانے کی. اب اس کے بعد 15-20 سال میں مارے پڑھتے 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 درس حشمتی سے کم یاد. ہاں بھائی یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ تعزیہ شریف الگ ہے. تم کب کہتے ہو؟ کے بعد کہتے ہو، حشمتی کھوپڑی جب پڑھے تب کہتے ہو. ہاں اس کے بعد گھما پھرا کے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ، تو اگر تم کہو گے مطلق خواجہ کے دیوانوں کو، خواجہ کے جھنڈے شریف، علم شریف، اہل بیت کے علم شریف اٹھانے والوں کو
مدار صاحب کے سچے دیوانوں کو، خواجہ صاحب کے سچے دیوانوں کو، قطب صاحب کے سچے دیوانوں کو، بابا صاحب کے سچے دیوانوں کو، صابر پیا کے سچے عاشقوں کو، محبوب الہی کے سچے عاشقوں کو تم اگر ڈائریکٹ مطلق کہو گے گنجیڑی شرابی، ہم کہیں گے ملا لونڈیا باز، ہم کہیں گے مدرسے میں لونڈیا بازی ہوئی، بے شک اور تم تو ثبوت دیتے، ہم ثبوت بھی دیں گے. جی تمہاری کمپنی یوٹیوب سے ہی جی کہاں جی کہاں مدرسے پکڑے گئے، جی. کہاں کہاں سیل ہوئے، کہاں کہاں کیا ریکٹ چلے، اور کہاں کہاں تمہارے پاپا کے ایک ایک خلیفہ نے 3 ٹائم دیا. جی جی ہاں تو میاں بات یہ ہے نا، ہر جھاڑی کو یہ مت سمجھو کہ اس میں کوئی نہیں ہوگا، اس کا کسی میں چیتا ہوتا لیٹا ہو. دیکھ بھال کے ہاتھ ڈالنا، سب کا اثر دیکھ چکے ہو پہلے بھی، ماضی میں بھی. اس لیے ظاہر سی بات ہے ابھی بھی ہم کہتے ہیں، ہم تو الحمدللہ عصمتی ایمان والے یہ نہیں چاہتے کہ تم جہنم میں جاؤ، سچی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. لیکن وہی والی بات ہے، اس کی طرف سے توفیق عطا ہوگی تب توبہ کرو گے نا. جی جی دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم و حق فاصل ہے یا غوث، حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بدتر دل سے بھی یہ غل ہے یا غوث. لہذا کہنے کا مقصد کیا، خبیث ایک زبان میں جس کو چاہتے مردود کہیں کے کہتے چلے جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اتنا دھیان رکھنا کہ 72 کے غلام تھے اور رہیں گے انشاءاللہ. تمہارے لیے حضرت کے وہ غلام کافی ہیں. سرکار کی تو بڑی شان ہے، سرکار کی بڑی عظمت ہے. لہٰذا یہ ایک تکلیف والی بات، حضور غریب نواز کی عظمت. ارے تم کیا جانو غریب نواز کی عظمت، تم کیا جانو. اعلیٰ حضرت سرکار میرے سرکار فرما رہے ہیں ہاں ضرور غریب نواز ہیں، ہاں ضرور غریب نواز ہیں. تم کیا جانو ان کی عظمت، تم کیا جانو سبحان اللہ. اور تم سے کیوں پوچھیں، تمہیں مرچیں تو یہی لگ رہی کہ لوگوں نے تم سے پوچھنا اور تمہیں پوچھنا چھوڑ دیا. تم سے پوچھنا اور تمہیں پوچھنا، تم سے پوچھنا اور تمہیں پوچھنا چھوڑ دیا، تو تمہیں اپنی پوچھنا پڑ رہی ہے خود. اب تو اس کی پوچھو، وہ تمہاری پوچھے، ہم تو ان کے پیچھے. اعلیٰ سرکار کے خاندان کی بات کر رہے ہیں، ان بزرگوں کی بات کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ. محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. یہ خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا. کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. رے حقیقت پیارے کسی تیراک نے، کسی تم کتے کہاں ہو، تم لونڈیا بازوں کو تو گنتے نہیں، ہم تم فاعل مفعول کو گنتے نہیں، تم اقلام بازوں کو گنتے نہیں. یہ بڑے بڑے کہہ رہے ہیں اور بڑے بڑوں کے لیے کہہ رہے ہیں. کسی تیراک نے، کسی تیراک نے، میرے آقا کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا
नारा तेरा محی الدین غوث ہے محی الدین غوث ہے خواجہ معین الدین ہے محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ اب سنو، انہوں نے کہا بڑوں کے لیے کہ بڑے بڑے کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ اب بات بڑوں تک پہنچی، کون؟ سبحان اللہ، جانشین غریب نواز، قطب الاقطاب، فرد الافراد، سبحان اللہ، سلطان الاولیاء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیخ الشیوخ، سبحان اللہ، حضور سرکار سیدنا سرکار قطب الدین خواجہ قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ عنہ۔ حضور کی منقبت ہے فارسی کے اندر، وہ بات یاد آ گئی کہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان ہے۔ ارے میاں، تم جب ان کے فقیروں کو نہیں سمجھ پا رہے ہو تو ان تک کہاں پہنچو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ تم نے ابھی سمجھا ہی نہیں اعلیٰ حضرت کو۔ فرماتے تجھ سے در، تجھ سے در، تم جھوٹے ہو، بریلوی سچا وہ ہے جو اس کو سمجھے، جو یہ مانے۔ تجھ سے در، در سے سک، حضور سک سے ہے مجھ کو نہیں۔ جب سک کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو ان کے فقیر ہیں، سبحان اللہ، ان کی محبت میں دلی سے ننگے پیر سبحان آتے ہیں۔ اللہ، سبحان یہ تو کہاں سے کتب ہیں، کون کہاں کے بزرگ ہیں، کون کہاں کے مذہوب ہیں۔ اب تم کہو فلاں پینے کھانے والا، تو تم پینے کھانے والے ہو کہ تم پینے کھانے والوں کو جانو؟ ہمارے حیدری والے ہمارے حیدری والوں کو تم مطلق کہو گے تو پھر ہم بھی مطلق کہیں گے، لیکن میاں ہم تم کاکروچ اور چھپکلی کی بات ہی نہیں کرتے۔ نالی کے کیڑے تمہارے لیے اچھے سرکار کے غلام کافی ہیں۔ بس اتنا سنا دیں کہ سبحان اللہ، آج غریب نواز کی شب مبارک، اللہ حاضری قبول فرمائے، ایک جائز مرادوں کو پورا فرمائے، سرکار کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں ہم سب کا بھلا، ہم سب کی خیر، ہم سب کے گھر والوں کا، اہل و عیال کا بھلا، سب کی خیر۔ یہ میرے سرکار قطب صاحب فرماتے ہیں، سبحان اللہ، منچ گویم وصف تو خواجہ معین، سبحان اللہ، منچ گویم وصف تو خواجہ معین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میاں بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ مفہوم یہ ہے کہ اے خواجہ معین، سبحان اللہ، ہمیں آپ کے کیا اوصاف بیان کروں، میں آپ کے کیا اوصاف بیان کروں؟ منچ گویم وصف تو خواجہ معین، میں آپ کے اوصاف کیا بیان کروں سرکار؟ اب آگے دیکھو فرماتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کوئی آدمی بات کہے 20 اشعار میں، لیکن یہ حضور تو قطب الاقطاب ہے، سرکار کیا جانشین غریب نواز ہے میرے آقا، ایک مصرے میں کیا کہے گئے کہ میں کیا بتاؤں تجھے غریب نواز کیا ہے، عظمت غریب نواز کیا ہے، شان غریب نواز کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبد خدرا قطب دورہ کردائی، خدرا قطب دورہ کردائی۔ بس اتنا سمجھ لے کہ سرکار نے اپنے غلام کو قطب دورہ سبحان قطب الدین کا جواب نہیں ہے تو معین الدین کا جواب ہے۔ سبحان سبحان حق معین، یا معین، حق معین، یا معین، حق معین، یا معین، فیضان غریب نواز زندہ باد، فیضان حضور شیر ہندوستان زندہ باد، فیضان حضور باجی صاحبہ زندہ باد۔ منچ گویم وصف تو خواجہ معین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبد خدرا قطب دوراں کردائی۔ کیا ایک جملے میں سارا حضور نے فلسفہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے اب سنو جھوٹے بریلویوں، سنو جھوٹے بریلویوں، ناسبیوں، تم کہتے بریلوی ہو لیکن ناسبی، تطہیری کتو سنو، اتاری کتو سنو، یہ غریب نواز کے جانشین ہیں، سبحان اللہ، خلیفہ ہیں، ان کے مرید و خلیفہ جانشین، سبحان اللہ، مظہر کامل، سبحان اللہ، سرکار بابا صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور سرکار سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، اور ان کے خلیفہ و مرید
سلطان الاولیاء شیخ المشائخ نظام الحق والدین والدنیا محبوب الہی سبحان اللہ. تم کیا ہو تمہارے پاپا کیا اور بغیر ملائی کا بسکٹ کیا. ان کی تو بات ہی نہیں کرتے. آگے چلو ان کے خلیفہ اعلیٰ حضرت کو ان کے والد ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں. چلو حاضری تھی. تم کیا سمجھو گے عظمت. اور اعلیٰ سرکار کیا لکھ رہے ہیں؟ اٹھا کتابیں دیکھ لو اور نہ دکھائی دیں تو اچھے سرکار کے غلام پڑھا دیں گے. یہ بچے کافی ہیں الحمدللہ, بڑوں کو پڑھا رہے ہیں. اللہ علم حق عطا فرمائے. تو سرکار خود فرماتے ہیں کہ فقیر کہاں علاج کرایا, کیا دنیا میں. ساری تفصیل لکھی سرکار نے. فرمایا اگر آنکھوں کو روشنی ملی اور شفا ملی تو در محبوب الہی. ارے جب محبوب الہی کا یہ عالم ہے تو بابا فرید سرکار کا عالم کیا ہے؟ جب ان کا یہ عالم ہے تو قطب صاحب کا عالم کیا ہے؟ جب ان کا یہ عالم ہے تو میرے آقا غریب ہے. اور جب ان شہزادوں کا یہ عالم ہے تو کربلا کے دولہا کا ہے. حضرت پکار اٹھے, کیا بات رضا اس چمنستان کی صحرا ہے کلی جس میں حسین و حسن. سبحان اللہ کے نور ہے یا حسن یا حسین, پاک کے دل کا چین یا حسن یا حسین, حیدری یا علی یا علی, پانچ نعرہ پنجتن پاک کے ایک نعرہ حیدری یا علی یا علی. اسے غریب نواز زندہ باد, اسے غریب نواز زندہ باد, خواجہ کا ہندوستان زندہ باد. اے محمد کے پارے سلام علی کے تارے سلام فاطمہ کے لاڈلے بندگی ہے فاطمہ کے لاڈلے کو جان سے پیارے سلام. تیری امامت پر گواہ, تیری سیادت پر گواہ, کربلا تیری شجاعت پر گواہ, اسماء تیری شہادت پر گواہ. محمد کے جگر پارے سلام, علی کی آنکھ کے تارے سلام. امام دین و دنیا اے حسین, امام دین و دنیا اے حسین, امام دین دنیا اے حسین. فروغ مشرقین و مغربین, یادگار عظمت بدر و روم, یادگار عظمت بدر و حنین, امت اسلامیہ کے نور ہے. محمد کے جگر پارے سلام, علی کی آنکھ کے تارے سلام. بندگی ہے فاطمہ کے لاڈلے, بندگی ہے فاطمہ کے لاڈلے. حسن کو جان سے پیارے سلام. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. دلبر صدیق اکبر, جان فاروق دلاور,
راحت عثمان حیدر راحت عثمان حیدر جد حسن نے مطہر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کربلا والوں کا صدقہ فاطمی لالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ فاطمی لالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ فاطمی لالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ فاطمی لالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ فاطمی لالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ فاطمی لالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ روز جہاں کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تصنق ہم بدوں کو بھی نباہو مشکل سے ڈریے کیوں قمر مشکل سے ڈریے تم نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام احمد زہرو برادر آمدہ حمزہ سردار شہیدہ حمزہ سردار شہیدہ عمی اکبر آمدہ المشکل کن بروئے منظر رحمت کشا المشکل کن بروئے منظر رحمت کشا المشکل کن بروئے منظر رحمت کشا اے بنا میں تو مسلم فتح خیبر آمدہ سلامی جس کے در کا ہے ولی ہے سلامی جس کے در کا ہے ولی ہے سلامی جس کے در کا ہے ولی ہے علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے مردہ شیر یزدہ شاہ مردہ شیر یزدہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار قوت پروردگار قوت پروردگار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتجى حسناهما والفاطمة حسنین جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ بے دم یہی تو پاچ ہے بے دم یہی تو پاچ ہے مقصود کائنات عیسیٰ حسین حسن مصطفیٰ علی
حسنین جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ نہ تھا سایہ شاہ ثقلین نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ اس چمنستان کرم کی کلی جسم حسین اور حسن پور جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ جناب مصطفیٰ امداد کن از بہر خدا امداد کن یا قلبی یا زور بازوے نبی افتاد شہید کربلا یا دافع کرب و بلا یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل کو قبا امداد کن جھولی کو سب کی بہنوں تسنو جھولی کو سب کی بھر دو نواسوں کا تسنو جھولی کو سب کی بھر دو نواسوں کا جھولی کو سب کی بھر دو نواسوں کا جھولی کو ہم سب کی بھر دو نواسوں کا تصدق جھولی کو سب کی بھر دو نواسوں کا تصدق تیرے محتاج تیرے سستے نکل بھی سک ہیں تیرا فاطمہ حسنین جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ حسنین جانے فاطمہ اے میرے رہبر اشر سنت سلام لے لو وحیت کو کچل کے چھوڑا سبھی خبیثوں روندے ڈالا رضا کے مظہر اشر سنت سلام لے لو قرآن دل کی پوری سب کی ذرا کرم کی نگاہ کر دو دل کی پوری سب کی ذرا کرم کی نگاہ کر دو بنا دو بگڑا ہوا مقدر اشر سنت سلام لے لو ہوئے در پر تمہارے حاضر اشر سنت سلام لے لو رون شاہ زمن حاصل از پہ حسن منن قریب قبا شد جانو تن جے بیانی کردہ آید از دہن باوجود درد و تکلیف و محن نے مجال در زباں آید سخن قلب ایمانی چنا مہمیز کر از تقاضائے ادب حرف مزن
صد سلام ای چنی شوق لقا صد سلام ای چنی شوق لقا صد سلام ای چنی شوق صد سلام ای چنی پاکی ذاتن عشق غوث پاک پیر دستگیر دل او موجزن فیضیاب بارگاہ پنجتن فیضیاب بارگاہ پنجتن یاب بارگاہ پنجتن نثارے جانے پاکے پنجتن نثارے جانے پاکے پنجتن مدت کردہ سر تسلیم خم مدت کردہ سر تسلیم خم مدت کردہ سر تسلیم خم بر در پاکے معین دی حسن بر در پاکے معین الدی حسن در پاکے معین الدی حسن فیضیاب بارگاہ پنجتن سارے جانے پاکے پنجتن خود دیدار کی غربت پہ ملنا کیوں نہ ہو بے جلووں کے تماشائی تماشا کیوں نہ ہو دیکھنے والوں کی آنکھیں بند ہونی چاہیے چلنے والوں کا نظارہ کیوں نہ ہو ان کہ گلی کی صدقے ایسی موت پر اور ان کی گلی کی صدقے ایسی موت پر زندگی کا لطف اس مرنے سے پیدا ہو ہستی سد راہ وصل جانا اے حسن اگر گم جائے تو پھر گما دے ہم سب کو اپنی ودا میں میں کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اپنی ہستی سد راہ وصل جانا اے حسن اگر گم جائے تو پھر ان سے ملنا کیوں نہ ہو گم جائے تو پھر ان سے ملنا کیوں نہ ہو آستا ہے یہ کس شاہ ذی شان کا مرحبا 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 وہ ہیبت سے لرزا ہے انسان کا مرحبا 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 سر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا مرحبا سر بزم پر کس کے فیضان کا مرحبا 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 چاند نکلا ہاں چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا کونوں مکہ کو سجایا گیا آج صلی اللہ بز میں کونوں مکہ کو سجایا گیا آج صلی اللہ رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی اللہ سائمہ رحمتوں کا لگایا گیا آج صلی اللہ اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اللہ انبیاء اولیاء کو بلایا گیا آج صلی اللہ آج صلی اللہ زہرا کو دولہا بنایا گیا آج صلی اللہ ابن زہرا کو دولہا بنایا گیا آج
صلی علی عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج محبوب سبحان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج ہندوستان کا مرحبا مرحبا عرس ہے آج شاہ ہندوستان کا مرحبا مرحبا اور ہے یہ چمن اور ہے شاہ ابرار کی انجمن اور ہے یہ چمن اور ہے شاہ بقر کی انجمن اور ہے یہ چمن اور ہے شان آلِ حسین و حسن اور ہے شان آلِ حسین و حسن اور ہے یہ چمن اور ہے چمن اور ہے سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا مرحبا مرحبا سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا مرحبا مرحبا رنگ ہے اس گلستان کا مرحبا مرحبا رنگ ہے اس گلستان کا مرحبا مرحبا السلام علیکم الفاتحہ